نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس چھوٹے سے کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے اپنا درد دل بلکہ پوری امت مسلمہ کا درد دل پیش کرنے والا ہوں۔ کل کا واقعہ 15 مارچ 2019 کا آپ نے سنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اندر ایک عیسائی نوجوان دہشت گرد مسجد کے اندر اپنی کار سے نکل کر مسجد میں انٹر ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر آن لائن ہو کر یعنی فیس بک پر اپنی ویڈیو جاری کرتا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں پر جو مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے فائرنگ کھول دیتا ہے۔ نہتے مسلمان جو مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ایک کو جو ہے فائر کر کے وہ شہید کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل اس کو ذہنی مریض قرار دیا جانا ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ دہشت گردی کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ برما کا بدھسٹ اگر مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کرتا ہے، ان کے خون کو پیتا ہے، ان کے گوشت کو پکا کر ان کی بوٹیاں تک نوچتا ہے، تو وہ دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ قتل ہونے والا مسلمان ہے۔ برما کا بدھسٹ اگر مسلمانوں کو زندہ جلا دیتا ہے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر عیسائی اگر مسجد کے اندر 50 کے قریب نہتے مسلمانوں کو مسجد کے اندر بے دردی سے شہید کر دیتا ہے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ ہٹلر اگر ملین کے حساب سے لوگوں کا، مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کشمیری اگر اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد ہے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے اگر کوئی اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اگر یہی کام فلسطین کے اندر یہودی کرے، فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کرے، ان کے گھروں پر بمباری کرے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ لیکن دہشت گرد ہونے کے لیے لیبل دنیا نے کیا بنا لیا کہ دہشت گرد ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کل ہی کا واقعہ ہے اور دیکھ لینا، کوئی بھی اس کو دہشت گرد نہیں کہے گا۔ دنیا کا میڈیا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اگر چھوٹی سی بات اس بارے میں کر دے تو پورا میڈیا جو ہے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ فلاں جگہ پر مسلمان دہشت گرد نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دنیا تباہ ہوگی۔ اور ادھر 50 مسلمان بے دردی سے مسجد میں قتل کر دیے گئے اور کوئی ایشو نہیں بنا۔ کوئی اس ملک پر کوئی جو ہے اس قتل عام کرنے والے کے خلاف کوئی اس قسم کا ایشو نہیں بنا کہ وہ دہشت گردی ہوئی ہے، عیسائی دہشت گرد ہیں، کرسچن دہشت گرد ہیں یا یہودی دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد مرنے والے بھی مسلمان ہیں، اور دیکھ لینا اس کا نتیجہ بھی یہی نکالیں گے کہ مارنے والا بھی مسلمان تھا۔ لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر پھر بھی میں بتا دوں، پاکستان کو دہشت گرد کہتے ہو نا، امن کا دشمن کہنے والوں سن لو، نیوزی لینڈ کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے کو پکڑنے والا بھی ایک پاکستانی تھا، جس نے پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کیا وہ بھی پاکستانی تھا۔ لیکن تم نے پھر بھی دہشت گرد مسلمانوں کو کہنا ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے درد کو نہیں سمجھتے، مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، اسی لیے پوری دنیا کے اندر عیسائی اور یہودی دہشت گردی بھی ساری کی ساری انہوں نے پھیلائی ہے، اور دہشت گرد بھی مسلمانوں ہی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کل کا واقعے کے اندر ہمارے مسلمان بھائی مسجد کے اندر شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ دہشت گردی پھیلانے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے دردناک عذاب سے دوچار کرے کہ وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ السلام علیکم۔